کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ وقوع میں آتی ہیں جب خدا بولتا ہے، وہ سمجھ وہ فہم ہمیں لینا ہے۔ پڑھتے ہیں دوسرا تواریخ اور اس کا 5 باب نکالیں۔ دوسرا تواریخ اور اس کا 5 باب۔ دوسرا تواریخ 5 باب سے پڑھیں گے، 5 اور 6 باب میں کوشش کروں گا آدھا چلے ہم پورا تو مشکل ہوگا ٹائم کے حساب سے، اور ہم 5 باب پورا پڑھیں گے، پھر آگے 6 باب میں سے میں چند چیزیں لوں گا۔ آج ہم چرچ میں ایک بیٹی ہے، اس کی برتھ ڈے بھی ہے، چرچ فیملی میں سسٹر میوش کی بیٹی ہے زنوبیہ، اس کی برتھ ڈے ہے۔ اسٹڈی کے بعد ہم کیک بھی کھائیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اب مجھے سمجھ میں آ رہی کہ خدا نے کیوں سلیمان بادشاہ کے اوپر جو ہے نا پیغام میرے دل میں ڈالا کہ آج ہم سلیمان بادشاہ نے جو عہد کے صندوق کے اوپر جو تعلیم کو دکھایا ہے، اور اس کے بعد اس نے قوم سے خطاب کیا، یعنی وہ ایک زبردست خاندان کا بیٹا ہے، آج بھی ایک روحانی خاندان کی بیٹی ہے، تو اس کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور ویسا دکھنا چاہیے جیسا کہ سلیمان بادشاہ دکھتا تھا، حکمت سے بھرپور۔ لکھا ہے صاحب حکمت، وہاں پہ بیٹی یا بیٹا نہیں آیا، وہاں پہ آیا ہے وائس کی کتاب میں صاحب حکمت شہر کے 10 بادشاہوں سے بہتر ہے۔ شہر کے 10 بادشاہ بھی ہوں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی کیوں نہ ہو چلے، پر وہ بادشاہ بھی اس کو روک نہیں سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ سلیمان بادشاہ کو ملنے کے لیے بے شمار لوگ آئے، پر ذکر کس کا ہوا ہے؟ ایک فیمیل، ایک عورت ملکہ سبا اس سے ملنے آئی، اور وہ اس کی شہرت سن کے دور سے آئی، پر جب اس نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ واقعی اس میں حکمت ہے۔ تو ویسی حکمت ہماری بیٹیوں میں اور ہمارے بیٹوں میں نظر آنی چاہیے جیسی سلیمان کے پاس تھا۔ اب اس نے کیسے لی؟ خالی مانگنے سے نہیں لی، یاد رکھیں خالی مانگنے سے خدا نہیں دیتا۔ خدا کو پتا ہے کہ یہ دل اس کا میری طرف ہے کہ نہیں، یعنی کہ منہ سے جو ہے میں مانگوں اور دل میں ریاکاری ہو تو وہ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا تو دعا کرے گا میں اپنے کان بند کر لوں گا، میں گناہگاروں کی نہیں سنتا، توبہ کر پہلے میرے حضور پاک ہو پھر میں تیری سنوں گا، ایسے کرتے ہیں۔ 5 باب سے پڑھتے ہیں، پڑھے کوئی بھی پہلی آیت پڑھے، دوسرا تواریخ 5 باب پہلی آیت پڑھے۔ پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ضرور کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانہ میں رکھ دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے روحانی میننگ لیں گے آج، ہر جو چیز یہاں پہ ڈسکس ہوگی میں اس کو آپ کو روحانی مطلب بتاؤں گا کہ اس کو آج ہم نے کیسے لینا ہے۔ آمین۔ وہ تو وہاں پہ لکھ دیا گیا تاریخ کی کتاب میں، تواریخ کی کتاب کا مطلب ہے تاریخ نہیں، لکھ دیا گیا کتاب کے اندر کہ یہ سلیمان نے کیا اور داؤد نے یہ کیا، اور داؤد نے اپنے بعد داؤد کے سونا چاندی اور قیمتی برتنوں کو جو ہے خزانے میں رکھا، پر ایکچولی اس کے روحانی مطلب کیا ہے؟ آج اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے، آج ہم نے کیا سیکھنا ہے، یہ سیکھیں۔ اسی طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا، یعنی جو نقشہ اس نے بنوایا تھا خدا کے کام کو پورا کرنے کے لیے، اس نے اس کو پورا کیا۔ آمین۔ اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مقدس کی ہوئی چیزوں، یعنی داؤد نے جن چیزوں کو مقدس کیا یا مقدس ٹھہرایا خدا کی ہدایت سے، اس نے اس کو پورا کیا۔ یعنی جو باپ نے سونا چاندی یا ظروف سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اس کے باپ میں صفات تھی، اس کے باپ داؤد میں کوالٹیز تھی، وہ خصوصیات تھی، وہ اپنے باپ داؤد کی طرح دلیر، حکمت سے مامور، فہم کو سمجھتا تھا،
اور گورنمنٹ کو کیسے چلانا ہے اس کو آتا. اپنے باپ داؤد کی سب کوالٹیز اس میں نظر آتی ہیں. اس کی پوری لائف کو دیکھیں کہ اس نے اپنے باپ داؤد کو فالو کیا. جو غلطیاں داؤد بادشاہ نے کی وہ سلیمان نے کہیں بھی نہیں کی. داؤد نے کئی دفعہ لشکر کو گن لیا, آرمی کو گن لیا. خدا ناراض ہوا کہ تو نے اپنی فوج کو کیوں گنا؟ کیا پہلے تو جنگیں لڑتا ہے؟ کیا پہلے تو فتح تیری طرف سے ہوتی ہے؟ فتح تو میں دیتا ہوں, چاہے تیرے لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, فتح میری طرف سے. یعنی بے شمار دفعہ خدا نے سکھایا داؤد بادشاہ, پر وہ آگے جو سیکھ کے اس نے عمل کیا ہے, سلیمان بادشاہ نے اسی پیروں کے اوپر پیر رکھے. اس نے اپنا نہیں چلایا, اپنی بات نہیں چلائی کہ نہیں یہ میرے باپ نے مجھے کہا, میں نے یہ نہیں مانی, میں نے اپنی کرنی. نو, جیسا خدا نے اس کو کہا ویسا اس نے کیا, اور ویسے ہی سلیمان بادشاہ نے کیا. یہ سیکھنا اس کی ترقی کا راز کیا تھا. سلیمان بادشاہ کیسے جو ہے نا اس عروج پہ پہنچا جہاں پہ خدا خوش ہوا اس کو دیکھ. آمین آمین. اس نے ان ساری صفات کو اپنے اندر لے کے خدا کے روحانی جو ہے وہ خزانے کو, آگ میں تپائے ہوئے سونے کو اپنے اندر لے لی, کلام. اس کے باپ سے اس نے جو کچھ اپنے باپ سے سیکھا وہ اپنے اندر اتارتا چلا گیا. ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ سکھانا شروع کریں گے کہ بیٹا تمہیں ایسے نہیں ایسے چلنا ہے, اور خالی کہنے سے نہیں, آپ عمل کر کے دکھائیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا آسمانی باپ بغیر مانگے دیتا ہے, یہ تو میرے بچے مجھ سے سنتے ہیں کہ میرا جو آسمانی باپ ہے, میرا جو یسوع خداوند ہے, وہ مجھے بغیر مانگے دیتا ہے. تو کیا میں بغیر مانگے کچھ دیتا ہوں اپنے بچوں کو؟ کیا میں نے بھی کبھی کچھ بغیر مانگے اپنے بچوں کو دیا؟ میں پچھلے 2-3 ویک پہلے جب اٹھا تو میری بیٹی ارونا ہے, وہ میرے لیے, میں واش روم میں چلا گیا اور اس نے مجھے آواز دی کہ پاپا آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا میں واش روم میں ہوں. تو کہتی میں آپ کے لیے پانی لے کے آئی, کیونکہ آپ جب بھی صبح اٹھتے ہیں آپ پانی پیتے ہیں. اب وہ 4 سال کی بچی ہے, میں حیران رہ گیا, میں دنگ رہ گیا. خدا کے روح نے مجھے کہا دیکھو اگر تم ان کو یہ سکھاؤ گے اور خود عمل کرو گے تو وہ خود ہی سیکھ جائیں گے, تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا. ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں. داؤد بادشاہ نے کر کے دکھایا, ایسے نہیں سلیمان بادشاہ کہہ رہا ہے خدا مجھے حکمت دے, اس نے سکھایا ہے, یعنی عمل کر. وہ اپنے باپ داؤد کو ہر وقت دعا میں دیکھتا ہوگا, یعنی دن ہو رات ہو, میرا باپ گیت گاتا رہتا ہے, دعائیں کرتا رہتا ہے. رات کے ہر پہر میں اٹھ کے دعائیں کرتا ہے, 4 پہر میں اٹھ کے, چاروں پہروں میں اس نے دعا کرنی, 24 گھنٹے میں اس کی دعا چل رہی, گیت چل رہا ہے. تو کیا وہ نہیں دیکھتا ہوگا؟ اس وجہ سے اس نے کہا خدا مجھے حکمت دے, سب کچھ تو نے مجھے دے دیا, دولت بھی دی, ہر چیز دی, اختیار دیا, تخت بھی دے دیا, اب مجھے حکمت دے تاکہ میں اس کو قائم رکھ سکوں نسل در نسل. تو وہ بچے آبزرو کرتے ہیں باپ کو. داؤد کی ساری محنت نظر آ رہی ہے سلیمان بادشاہ کے. آج آپ کے بچے بھی سلیمان بادشاہ کے لیول پہ جا سکتے ہیں, یقین کریں. بلکہ یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جنگلی پھولوں کو دیکھو, میں آپ ذرا آگے لے جاؤں گا آپ کو. یسوع مسیح سلیمان بادشاہ سے آگے چلا گیا. کیسے؟ جنگلی پھولوں کو دیکھو وہ کیسے بڑھتے ہیں. کوئی مالی نہیں ہے, کوئی باغبان نہیں وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا, اور ایسے نکلتے ہیں اور خوشبو پھیلا دیتے ہیں جنگل کے, اور مختلف کلر ہوتے ہیں. ان کو کون وہاں پہ فیڈ کرتا ہے؟ کون ان کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ خدا. سلیمان بادشاہ کو اپنی ساری نظام, ساری گورنمنٹ کو چلانے کے لیے دن رات جاگنا پڑتا, کام کرنا پڑتا, پھولوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. یعنی جو شان و شوکت خدا دیتا ہے نا, اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا, کچھ بھی نہ کرے, پر پہلے وہ خدا کا محبوب تو ہو, پہلے وہ خدا سے پیار تو کرے. یہ نہیں کہ وہ آوارہ ہو جائے اور وہ کہ جی میں نے سست ہو جانا, میں نے کام ہی نہیں کرنا. یہ اس اینگل سے نہیں کہا جا رہا کہ جی بس میں نے سونا ہے اور میں نے جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کرنا, سستی دکھانی اور ذمہ داری نہیں لینی. اس اینگل میں نہیں کہا جا رہا کہ کوئی کام نہ کرے, بس سو جائے خدا دے دے گا. نلائق کو خدا نہیں دیتا. پہلے وہ خدا کا پیارا تو ہو جس کے حق میں لکھا جائے کہ یہ میرا پیارا بیٹا, اس سے میں بہت خوش ہوں. یا یہ کہا جائے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا, پھر اس کو نیند میں دے گا. بے ایمان کو وہ نیند میں نہیں دیتا. بے ایمان کو اگر نیند میں ملتا ہے تو اس کو نیند میں سزا ملتی ہے. بے ایمان کو نیند میں مار ہی دیتا ہے, ہمیشہ کی نیند دے دیتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا یار سویا ہوا اٹھا ہی نہیں,
یہ بے ایمان کو یہ ملتا ہے، ایماندار کو نیند میں خزانہ ملتا ہے، نیند میں ہی برکت مل جاتی ہے، اس کو کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ بچے آبزرو کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں، سلیمان جیسا بیٹا ایسے نہیں ملا، اس کے باپ داؤد نے بڑی محنت کی، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، بڑی مشکلوں میں سے وہ نکلا اور بچہ دیکھتا رہا اپنے باپ کو، کر کے دکھایا، خالی باتیں نہیں، خالی میں نہیں کہوں گے جی میرے کو بڑا علم ہے، میرا بڑا نالج ہے، میں یہ ٹیچ کرتا ہوں، میں وہ ٹیچ کرتا ہوں، اور جب سارے چلے جائیں تو میرے بچے میری نلائق حرکتیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا وہ جماعت کے آگے تو اور ہوتا ہے اور گھر میں کچھ اور ہے، گھر میں بدتمیزی ہو رہی ہے ہماری ماں کے ساتھ، ہماری دادی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہمارے چاچو کے ساتھ، تائے کے ساتھ، یہ تو بدتمیزی سے پیش آتا ہے ہمارا والد، یہ تو ایبسنس میں تو یہ گالیاں نکال رہا ہے، عجیب و غریب ہے، اور خدا کے حضور بڑا صاف پاک، کبھی بھی نہیں بچے ہوئے خدا سے ڈریں گے، کبھی بھی وہ خدا کے پاس نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر اگر اثر نہیں ہو رہا ہمارے باپ کے اوپر تو ہم کیسے اثر لیں، وہ بھی نہیں لیں گے۔ آپ کو خود اثر دکھانا پڑے گا اپنی لائف سے، کتنا خدا کا خوف ہے ثابت کرنا پڑے گا، ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے عمل ہو آپ کی زندگی میں تو بچہ سیکھے گا، ایسے نہیں۔ آگے چلتے ہیں، دوسری آیت پڑھیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم میں اکٹھا کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کا صندوق لے آئیں۔ ہلیلویہ۔ پہلے اس نے اس جگہ کو ریڈی کیا، تیار کیا ہیکل کو، پھر صندوق لایا گیا۔ میں یہی کہتا ہوں ایماندار، اس کے روحانی مطلب دیکھتے ہیں، میں یہی ایماندار کو کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، اکٹھے ہو کے مل کے عبادت کریں، ثابت کریں کہ آپ خدا کے منصور ہیں، ثابت کریں آپ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، تب جو ہے عہد کا صندوق لایا جائے گا، یعنی تب یسوع مسیح آئے گا۔ یسوع مسیح عہد کا صندوق ہے، نیا عہد، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد جو بہت سے لوگوں کے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا۔ اس وقت عہد کا صندوق تھا، آج یسوع مسیح خداوند خود اپنے لوگوں کے بیچ میں، پر وہ تب آئے گا جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسے عہد کا صندوق نہیں آتا شہر کے اندر، ایسے یسوع مسیح آپ کے اندر نہیں نظر آئے گا، نہ اس نے آنا ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، پہلے پاک بنو، پہلے مجھے جانو، سمجھو کہ میں کون ہوں، پھر میں اندر آؤں گا اور تمہیں برکت دوں گا، تمہیں سکھاؤں گا کہ باپ کون ہے، کیسے باپ کے ساتھ چلنا ہے، کیا وہ چاہتا ہے آپ ہماری زندگی سے، کس طرح سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سلیمان بادشاہ کو پتا تھا، اس لیے اس نے پہلے ہیکل کو تیار کیا، اس لیول پہ لے گیا، اور پھر اپنے باپ کے سارے آبائی خاندانوں کے لوگوں کو، اکثر منسٹر جو ہوتے ہیں، پاسٹر صاحبان اور مختلف جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ایونجلسٹ، ایلڈرز، بائبل ٹیچرز، وہ اپنے خاندان کو نہیں بچا پاتے۔ بڑا میں نے نوٹ کیا، یہ بات سچ ہے کہ یسوع نے کہا کہ کوئی نبی جو اپنے گھر میں عزت نہیں پاتا، ٹھیک ہے، پر یسوع نے یہ کھول دیا بات، اب چھپا ہوا نہیں ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنے گھر میں عزت نہیں پاتا، اوپن ہو گیا، اب تو عزت کر لے، اور نبی کو بھی پتا ہوگا کہ میری عزت اگر نہیں ہو رہی کوئی میرے اندر گڑبڑ تو نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے، یعنی یہ ایک خالی خاندان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگ کی یا اپنے بڑے کا کہنا مانے، بڑا بزرگ یا لیڈر خود بھی دیکھ لے کہیں میرے اندر ایسی کیپیسٹی کی کمی تو نہیں ہے جو میں دکھا نہیں پا رہا اور میری عزت نہیں ہو رہی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی عزت نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ ناحق عداوت رکھی جا رہی ہے تو وہ یسوع کی بات تو پوری ہونی ہے، پر اب دونوں سیکھ یسوع کی بات نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ نبی نے انسلٹ لینی ہے گھر سے بھی اور باہر سے بھی، پر مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے سربراہ کو قبول کر لیں اگر وہ ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہوگا، یسوع مسیح یروشلم سے باہر نکلتے ہوئے رو پڑا، اس نے کہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے، میں نے چاہا کہ میں تمہیں بھی اپنے پروں میں لے لوں۔ میں اور کرامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ مرغی اور عقاب دونوں اپنے بچوں کے لیے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، مرغی جو ہے وہ بلی کے ساتھ، ڈاگ کے ساتھ، ایون ہم نے ریکارڈنگ میں دیکھا عقاب کے ساتھ لڑتی ہوئی نظر آئی ہے چوزوں کی خاطر، مرغی اور عقاب کا کیا مقابلہ، پر اس کو اس سے نہیں ہے کہ وہ زورآور ہے یا وہ ہوا کا بادشاہ ہے یا وہ بڑا تیز ہے یا بڑا وہ خطرناک ہے، اس کو خطرناک سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کو بچانا ہی بچانا، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں،
مرغی لڑ جاتی ہے. اسی لیے مرغی کی اگزامپل خداوند یسوع مسیح نے دی کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پرم خداوند یسوع مسیح نے پوری کوشش کی. آج کے جو ایماندار ہیں، لیڈر ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، کیا وہ پوری کوشش کرتے ہیں اپنے خاندان کو بچانے کی؟ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں لیڈرز میں ہی کمی رہ جاتی ہے. موسٹلی میں نے دیکھا وہ خود سے نہیں دیکھتے، وہ رول ماڈل نہیں بن پاتے تو خاندان کیا عزت کرے. سلیمان بادشاہ نے اپنے باپ کو دیکھا اور باپ نے ثابت کیا. سلیمان بادشاہ بھی ثابت کر رہا ہے کیسے عزت نہ کرے. جب ایک باپ کی کوالٹیز بچے میں نظر آئیں گی، بیٹے میں نظر آئیں گی، تو لوگ عزت نہیں کریں گے. دنیا کی اگزامپل لے لیتے ہیں، کسی کاؤنسلر کو دیکھ لیں، اگر ان کا باپ ایم این اے ایم پی اے ہے، دنیا داری کی اگزامپل میں دینے لگا تاکہ آپ کو ذرا ایزیلی سمجھ آ جائے. اگر اس کا بیٹا لائق ہو اور اپنے باپ کے پیروں پہ پیر رکھے تو کیا وہ الیکشن نہیں جیتے گا؟ جیتے گا، بلکہ مضبوط ہو جائے گی اس کی قیادت، اور مضبوط ہو. پر پہلے بیٹے میں، یا وہ جو بیٹا جس ایم این اے ایم پی اے کا ہے، وہ اس کی صفات کو ظاہر تو کرے کہ میں اپنے باپ کی طرح کا ہوں، یا اس سے آگے نکل جائے. یسوع نے کہا میرے شاگرد مجھ سے بڑے بڑے کام کریں. کرتا ہوا نظر تو آئے. پہلے وہ اس عروج کو پکڑ ہی نہیں پاتے. علیشا نے کیوں کہا مجھے دگنا مسا دے؟ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا. ایلیا کو باپ کہتا تھا، جب وہ آسمان پہ اٹھا لیا تو اس نے کہا اے باپ، مس کیا اس نے باپ کی طرح. اپنے استاد کو اس نے باپ کہا علیشا، اور علیشا کی یہ خواہش تھی کہ اسے دگنا مسا دیا جائے. ایسے نہیں، وہ نظر آئے دگنا مسا نظر بھی آیا. خالی یہ نہیں کہ اس کے اندر دگنا مسا نظر نہ آئے اور وہ کہے جی مجھے دگنا مسا چاہیے، کام اس میں کوئی ہو نا، یعنی کیپیسٹی ہو نا اس میں دگنی منسٹری کرنے کی، دگنی خدمت کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو اس کے اندر، تو کہ جی مجھے دگنا جو ہے نا وہ چاہیے تیرا مسا یا بل. وہ نظر تو آئے پہلے کیپیسٹی. اس نے ثابت کیا ہے کہ اس نے اپنے استاد کا پیچھا نہیں چھوڑا. عاجزی، ہمبلنس، تو وہ چیزیں ہوں تو خدا اس لیول پہ برکت دے گا، نہیں تو نہیں دے گا. آمین. عہد کا صدوق تب آئے گا، خداوند یسوع مسیح تب آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ اس کے لائق ہو جائیں. آگے پڑھتے 30 آیت. اور اسرائیل کے سب لوگ 7ویں مہینے کی عید میں بادشاہ کے پاس جمع ہوئے. ٹھیک ہے جی، ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے انہوں نے جو ہے وہ جمع ہونا مناسب سمجھا بادشاہ کے حضور. آمین. آج جب یسوع مسیح آپ کو بلائے تو آپ نے جمع ہونا. اب آگے سے وہ سلیمان بادشاہ کو کہیں جی ہم نے نہیں آنا، تو وہ مار کھائیں گے. کہیں نہ کہ ہم نے نہیں آنا. سلیمان بادشاہ بالکل ٹھیک تھا، اس کی قیادت ٹھیک تھی، اس وجہ سے وہ جمع ہو گئے. یسوع مسیح میں کوئی خامی نہیں، وہ مکمل کامل بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب وہ آپ کو پکارے کہ جمع ہوتے ہیں اور خدا کے روح سے سیکھتے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے. تو جو رد کرے گا، جو کوئی اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے لیے اپنی جان کھوئے گا اس کو بچائے گا. وہ حکمت پا جائے گا، وہ خدا سے برکت پا جائے گا. آمین. تو آگے چلتے ہیں 4 آیت. اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاویوں نے صندوق اٹھایا. اب یہ دیکھیں اسرائیل کے سارے بزرگ اکٹھے ہوئے ہیں اور لاویوں نے صندوق اٹھایا. یہ نہیں کہ وہ پہلے کی طرح داؤد بادشاہ سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ اس نے عہد کے صندوق کو جب یروشلم میں لانا تھا اس سے پہلے وہ اس کو بیل پہ رکھ کے لا رہا ہے، اور بیل گاڑی کے اوپر عہد کا صندوق رکھا ہوا، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آگے اچانک سے جمپ آ گیا. جب جمپ آیا تو کچلا عہد کا صندوق. جب کچلا تو جو ساتھ ملازم تھے انہوں نے فٹافٹ پکڑنے کی کوشش کی کہ یہ گر نہ جائے. جب انہوں نے ہاتھ لگایا عہد کے صندوق کو، ان کی ڈیتھ ہوگی بھائی. اور داؤد بادشاہ ڈر گیا. داؤد بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوگا کہ عہد کے صندوق کو ہاتھ لگانے سے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں غلطی ہے مجھ میں، کیوں ایسے ہوا. پھر وہ گیا بائبل ٹیچرز کے پاس، استادوں کے پاس. بادشاہ سربراہ کو بھی سیکھنا ہے یہاں سے، یہ سبق ملتا ہے. یہ نہ کہ جی ہمیں ساری دنیا کا پتہ ہے، ہم سے بڑا عقل مند کوئی شخص نہیں. مت ایسے ہے. انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے. لچک رکھے، میں ہمیشہ لچک رکھتا ہوں. میں اپنے سیکھنے میں بھی لچک رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا جو میں نے کہہ دیا فائنل اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے آگے تو کوئی حکمت ہو ہی نہیں سکتی. بھائی خدا کا روح کسی کو بھی اور سکھا سکتا ہے. تو اسی لیے اس نے داؤد بادشاہ
سے یہ جب ہوئی مسٹیک تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈیفینیٹلی سکھایا ہوا. اس نے اپنے باپ کی لائف میں یہ دیکھا کہ میرے باپ نے یہ غلطی کی کہ لاویوں کو نہیں بلایا. لاویوں کا جو قبیلہ ہے وہ مقرر ہے کہ وہی اٹھائیں گے عہد کے صندوق کو, دوسرے نہیں اٹھا سکا. یہ پتہ ہونا چاہیے لیڈر کو. جب وہ اکثر میں نے دیکھا کہ سربراہ جو ہے مار کھاتے رہتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ میرے فیصلوں میں کہاں پہ غلطی ہے, غور ہی نہیں کرتے اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں, مشورہ بھی نہیں کرتے. مشورہ کریں. داؤد نے اسی وقت جا کے نبیوں سے اور کائنوں سے پوچھا کہ اس کو کیسے اٹھاتے ہیں, مجھے سکھاؤ. داؤد بادشاہ نے سیکھا اور اس کو پھر لاوی اٹھا کے لے کے آئے کندھوں پہ. خدا نے منع کیا, خدا نے کہا لاویوں کے علاوہ کوئی اس کو نہ اٹھائے, کیونکہ 12 بیٹے تھے نا یعقوب کے. ایک بیٹے کے گروپ کو, ایک بیٹے کے خاندان کو خدا نے مقرر کر دیا تھا کہ صرف وہی ہیکل کی خدمت کریں, دوسرے ہیکل میں نہ آئیں. بس وہ قربانیاں لے کے آئیں, عبادت کے لیے آئیں اور دعا کریں. ہر بندہ نہ کہ جی میں پاسٹر بننا ہے, یہ میں پریسٹ بننا ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں وہ اپنی جگہ پہ خدمت کرے, اپنی جگہ پہ کام کرے, پر لازمی نہیں کہ وہ پاسٹر ہی بن جائے. یعنی وہ ایک خاص کام ہے جو لاوی ہی نہیں کرنا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. اگر وہ دوسرا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس لیول پہ نہیں ہے, ہلاک ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو. خدا نے اسی لیے ہارون کے بھائی کے بیٹے, ہارون کے جو بیٹے تھے ابیہو اور ندب اور ابیہو کو خدا نے مار دیا. انہوں نے اوپری آگ جلا دی. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے آسمانوں سے آگ آتی ہے تو قربانی قبول ہوتی ہے. انہوں نے خود سے آگ لگا دی اور دونوں کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی. خدا کے حکم کو فالو نہ کرنے سے, بائبل اسٹڈی نہ لینے سے, تعلیم نہ لینے سے ہلاکت ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اکثر ہم یہ کہتے ہیں, ہم اپنے بڑے پتے کی بات کریں دماغ میں آ گئی, یہ نوٹ کر لیں. اکثر آپ خاندانوں میں یہ جملہ سنیں گے کہ جی جب ان پہ مصیبت آتی ہے, جب پریشانی ہوتی ہے, تو وہ یہ اندر دل میں دکھی ہوتے ہیں, پریشانی میں کہتے ہیں جی آج مجھے وہ شخص بھی باتیں کرتا ہے جس سے میں بات سننا نہیں چاہتا. اب دیکھیں کہ یہ ہمیں گلا کرتے ہیں اپنے ساتھ, پر میں نے اس کا رزلٹ کیا نکالا. جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے اس کا رزلٹ یہ نکالا ہے کہ بھئی تو نے وہ وقت آنے دیا. خدا نہیں چاہتا کسی کی انسلٹ, وہ وقت آنے دیا. اگر سلیمان بادشاہ اپنے باپ داؤد کی پیروں کے اوپر پیر نہ رکھے تو اس کو عزت نہیں ملنی تھی, اس کی گورنمنٹ نہیں چلنی تھی. اگر اپنے خدا سے حکمت نہ مانگے تو گورنمنٹ چلا پاتا نہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہوتی ہے. ہم وہ حالاتوں کو ادھر دوڑنے دیتے ہیں. بھائی حالاتوں کو موڑو, اور وہ ایسے نہیں مڑتے, وہ کلام سے, دعا سے اور آپ کے روحانی ہونے سے مڑیں گے. یسوع نے کہا طوفان رک جا, 5 منٹ بھی نہیں لگے, ایک ہی سیکنڈ میں اٹھ کے کہا. کیا اس نے کوئی آدھا گھنٹہ دعا کی, 15 منٹ دعا کی, یا کوئی گھنٹہ بیٹھا رہا وہ طوفان روکنے کے لیے کہ میں طوفان کو روکنا ہے, مجھے 2 گھنٹے دعا کرنی. نہیں, ایمان سے اس نے اٹھ کے نیند میں. یہاں پہ جو ہے نا وہ ایمانداروں کو پتہ نہیں, میں نے دیکھا کافی دفعہ کہ پہلے گیت گائیں گے, پہلے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہ جی مسا پہلے آ جائے کمرے کے اندر, پھر جو ہے شفا ہو. بھائی مسا آپ کے اندر ہے, مسا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہو چکا. بار بار مسا کمرے میں نہیں آنا, آپ کے اندر ہے. آپ اٹھیں اور کام کریں, بلکہ نیند میں بھی کام ہو رہا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ 1 سیکنڈ میں اس سارے طوفان کو, اس ساری مشکل کو, مصیبت کو بھگا سکتے ہیں. آپ نے لاپرواہی کی, آپ نے لوگوں کو اپنے اوپر چڑھنے دیا کہ جی آج میرے اوپر وہ اگر وقت آیا تو آپ نے, خدا نے تو نہیں کہا آپ اسکول نہ جاؤ. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلوں سے یہ زندگی خریدی ہے, ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں. خدا نے تو نہیں کہا کہ آپ پڑھائی نہ کرو, خدا نے تو نہیں کہا کہ آپ بزنس نہ شروع کرو, خدا نے تو نہیں کہا آپ بدتمیز ہو جاؤ, روڈ ہو جاؤ. تو کون آپ کی عزت کرے گا, کون آپ کو جو ہے نا وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں. جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو. اگر میں چاہتا ہوں کہ رکسن میری عزت کرے تو پہلے مجھے رکسن کی عزت کرنی پڑے گی. یعنی کہ میں اس کی عزت نہ کروں تو وہ آگے میں اس سے توقع کروں کہ وہ میری عزت کرے. نو, پہلے مجھے اس کی, ہر ایماندار کی عزت کرنی پڑے گی اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ میری عزت کرے. اور میں نے اگر وہ چیزوں کو کنٹرول نہ کیا
جو مجھے خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے فیصلوں میں کنٹرول کروں، میں اپنی زندگی کو خود چلاؤں نہ کہ زندگی مجھے چلائے۔ آج یہ ہو رہا ہے، ایمانداروں کو حالات چلا رہے ہیں، حالانکہ ایماندار پیدا ہوئے ہیں حالاتوں کو روکنے کے لیے، حالاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، پر ایسا نظر نہیں آتا۔ وہ ابلیس ان کو کھینچ کے لے جاتا ہے جہاں مرضی، آندھی کی طرح کھینچ کے لے جاتا ہے، طوفان کی طرح۔ جیسے وہ ونڈ نہیں ہوتی، جھکڑ جس کو کہتے ہیں ہوا کا، وہ جھکڑ کی طرح ان کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ ان میں کیپیسٹی نہیں ہوتی جھکڑ کو روکنے کی، یا تو وہ کیپیسٹی ہو یا عقاب کی طرح کا ان کا لائف سٹائل ہو کہ وہ جھکڑ سے خوش ہوں، وہ اور اڑے اوپر طوفان کو دیکھ کے، اور جدھر وہ جانا چاہتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہوئے لے جائے، وہ بھی جائے عقاب کی طرح، بلکہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے۔ تو نہ تو ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک دیں، اور نہ ہی یہ اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ سٹائل میں ڈھل جائے۔ طوفان ان کو کچھ نہیں کہے گا اگر ان میں وہ ٹیلنٹ ہو۔ حالات مڑ جائیں گے، فیصلے بالکل ٹھیک آئے گا، کوئی آپ کو اس طرح سے بات کر نہیں سکے گا، آپ نے موقع دیا۔ اگر آپ میں لیڈرشپ کی وہ کیپیسٹی ہوتی تو موقع آ ہی نہیں سکتا، خدا خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر بلا وجہ کو لیڈر کے اوپر کرے نا تو خدا بیچ میں انٹر کرتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کی بہن مریم کو کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے موسیٰ کے خلاف بات کیا، لیکن موسیٰ کو پتہ بھی نہیں۔ آپ کی بیگ میں بھی کوئی بات کرے گا، خدا بیچ میں آ جائے گا اگر آپ کے اندر پاکیزگی ہے۔ خدا کہے گا کہ تو نے میرے بندہ موسیٰ کے خلاف بات کرتے وقت میرا لحاظ کیوں نہ رکھا، تجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا خادم ہے؟ تو پھر خدا بیچ میں تب انٹر کرتا ہے۔ کیسے خدا اپنے بندوں کی بےزتی ہونے دے گا؟ ہو سکتا ہے آپ میں کمی ہوتی ہے تو وہ بےزتی ہونے دیتا ہے کہ اس کو مار پڑنے والی کہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر وہ لیول ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا بن سکتا ہوں، اپنے باپ کی بیٹی کہلا سکتا ہوں۔ جو حکمت، جو عقل، وہ تو پوری کائنات کو چلاتا ہے، پوری گورنمنٹس جو چل رہی دنیا کی وہ ہولڈ کر رہا ہے، تو میں ایک گھر کو ہولڈ نہ کر سکتا، چند خاندانوں کو ہولڈ نہ کر سکتا۔ تو اور میرا کلیم یہ ہو کہ میں یہ ہوا کا بیٹا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ اس لیے آپ کا لیول اس لیول کا ہو جیسا بات ہے، تو کوئی آپ کو آپ کی بےزتی نہیں کر سکتا۔ آمین۔ اور آپ کے کہنے پہ سب کچھ ہوگا، اور آپ کو اصول پتہ ہو کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کب داخل ہوا، جب آپ لاوی کی مانند ہوں گے، جو خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، جو خدمت، جو توڑا اس نے آپ کو دیا، آپ نے اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ بھرپور استعمال کریں گے تو آپ اس لائق ہوں گے یسوع مسیح آپ کی لائف میں اترے اور کام کرتا ہوا نظر آئے۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں، اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ظروف کو جو اس خیمہ میں تھے لے آئے۔ اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اگر میں گیا تو ٹائم بہت آگے چلا جائے گا، اس لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے آگے لے آؤں، اور اگر کہیں پہ ڈیپ جانا ہوگا تو پھر میں آپ کو لے چلوں گا۔ پر آپ اس پہ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 5 باب آپ خود گھر جا کے بھی پڑھیں، 6 باب خود بھی گھر جا کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ خدا کے بادشاہوں کا، خداوند کے لوگوں کا کیا سن رہا ہے، کیسے انہوں نے خدا سے اتنی برکت پائی ہے۔ تو میں نے تو آپ کو اسٹڈی دینی ہے، پر آپ خود بھی اس کے اوپر توجہ کریں، اور پھر جو ہے نا وہ میرے ساتھ کوشچنز آپ کر سکتے ہیں۔ اسپیشل ٹائم رکھیں، اس میں ہم آپ کو آپ کے گھر میں آ کے، چرچ میں بیٹھ کے، یا جب موقع ملے آپ کو تعلیم دے سکیں، آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ آمین۔ اور 6 آیت پڑھتے ہیں۔ اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی، صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے، ایسا کہ کثرت کی وجہ سے ان کا شمار اور حساب نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ اس آیت کو اپنا ریکشن دوبارہ پڑھیں، 6 آیت کو۔ تو سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے، ایسا کہ کثرت کی وجہ سے ان کا شمار و حساب نہیں ہو سکتا تھا۔ نوٹ کیا آپ نے ایک بات، اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس کے سارے خاندان کے لوگ اور رئیس اور اسرائیل کے سارے بزرگ اکٹھے ہیں، اور انہوں نے اتنی قربانیاں چڑھائی ہیں، اتنے جو ہے نا وہ مذبح کے اوپر ذبح کیا ہے جانوروں کو، کہ ان کا حساب ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ان گنت قربانیاں چڑھا دی۔
اب روحانی مطلب، کیا آپ نے اپنی زندگی میں خداوند کے لیے ان گنت کام کیے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہی نہ پڑتا ہو کہ یار میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بپتسمہ کروا دیا؟ آج ہم یہ ایک خدا کے لیے قربانی ہے نا، آپ کسی کو خدا کے پاس لے آتے ہیں تو یہ قربانی ہے، خدا اس کی برکت دے گا۔ کتنے لوگوں کو آپ چرچ میں لے کے آئے، کتنے لوگوں کو آپ نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے، محنت کیے ہوئے پیسوں سے، 10 انگلیوں سے آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے وہ پیسہ خدا کو دے دیا۔ پولس کہتا ہے ہم نے اپنے مال کا لٹ جانا خوشی سے قبول کیا، کہ اگر کوئی ہمارا مال یسوع کی خاطر لوٹتا ہے تو لے لے، پر یسوع کے پاس آ۔ تو یہ ہے ان گنت کام، یہ میں نے چند کی ایگزامپل دی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے خدا کے لیے کیا کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے آج تک خدا کے لیے؟ اس نے ان گنت کام، ان گنت قربانیاں چڑھا دیا۔ آپ نے کتنی ان گنت، چلو زیادہ نہیں، کتنے ان گنت گیت گائے، کتنے گیت آپ نے لکھے ہیں یا گائے ہیں آج تک؟ کیا آپ کو صحاب ہی نہ ہو یار میں نے تو آج تک بے شمار گیت لکھ دیے اور گا دیے۔ آپ کو اپنے نیک کام اتنے ہوں کہ یاد بھی نہ رہے۔ اتنی بھلائی آپ کریں اپنی زندگی میں، اتنی بہنوں کی میں نے شادیاں کروا دی، اتنی یتیموں کو میں نے جو ہے نا اسکول میں ان کی فیسیں دی، اتنے جو ہے نا میں نے جو ہے نا وہ چرچز کو سپورٹ کی، جو ٹھیک تعلیم والے چرچ ہیں۔ ہر چرچ کی بات نہیں میں کر رہا، شیطان کے دوست نہیں بننا، نہ اس کی مدد کرنی۔ خدا کہتا ہے تو نے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا ہے، پر خدا کے دشمنوں سے پیار تجھے کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا۔ اس لیے بڑے دھیان سے سارے چرچ خدا یسوع مسیح کو فالو نہیں کر رہا، مطلب دکھ کے ساتھ، تکلیف ہے اس چیز کی، پر دھیان سے کلام کے مطابق جو چل رہا ہے اس کو کریں۔ ان گنت نیکیاں آپ کے آگے پڑی ہوں، خدا مجھے نہیں پتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا کیا، اتنا کچھ کیا ہو۔ آپ کے بچوں کو بھی پتا ہو کہ میرے باپ نے بے شمار نیک کام کیا، ہمیں یاد ہے ہمارے باپ نے واقعی ان گنت لوگوں کی مدد کی، آمین۔ یعنی وہ پاسٹر نہیں تھے پر وہ ہمیں چھوڑ کے لوگوں کی مدد کرنا پریفر کرتے تھے۔ یعنی مجھے کرسمس میں کپڑے نہ ملیں پر کسی کی مدد ہو جائے، کوئی بات نہیں پرانے پہن لوں، یعنی میرا باپ یہ پسند کرے گا، کرتا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کی شادی کروا دے گا، خود قرضے میں پھنسے گا۔ یہ قربانی کی انتہا ہے، لیکن بائبل اس سے روکتی ہے، پر اس بندے کا مائنڈ سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خود وہ قرضے میں پھنس جائے، خود سود پہ پیسے لے کے کسی کو دے دے پیسے، کہ بیاج بھی میں دوں گا، سود بھی میں بھروں گا، تو اپنا میٹر حل کر لے، میں جانوں اور یہ سود جانے۔ یعنی ایسا لیڈر جو اپنے آپ کو قید کروا دے کسی کی خاطر، جیسے یسوع نے کہا میری جان لے لو اور میری بیوی کو چھوڑ دو، یعنی کلیسیا کو چھوڑ دو، ایماندار لوگوں کو چھوڑ دو اور میری جان لے لو، میں کفارہ دیتا ہوں اس کی جگہ۔ تو ایسا مائنڈ اگر ہوگا، آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ آپ نے کتنے کتنے کام کر دیے خدا کے ساتھ، ان گنت۔ سلیمان بادشاہ نے یہ کیا، ایسے نہیں، اس نے برکت پائی، ایسے اس کو خدا کی حکمت نہیں ملی، ان کے ایکشن تھے، ان کے کام تھے، تو خدا دیکھتا تھا ہر روز، ہر لمحہ وہ دیکھتے تھے۔ جیسے ہم 2 دن کی تھکاوٹ کے بعد آئے اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں، میں رکسن بھائی اور بھائی کرام بھائی ہمارے تو اتر گئے تھے رستے میں، انہوں نے ان کا گھر ادھر قریب پڑتا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ بھی آ جاتے، پر ہم ناشتے میں بھی تھکاوٹ کے باوجود ہم کلام کی باتیں ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ وہ کام ہے جس میں ہم تھکتے نہیں۔ یہ آپ کے اندر نظر آئے کہ آپ کے اندر دل میں لگن ہے، یعنی آپ ساری رات نہیں سوئے ہیں اور اگلا دن بھی گزر جائے اور آپ کی خواہش ختم نہ ہو، آپ کی چاہت خدا کی خاطر، خدا کو سیکھنے کی چاہت، خدا کو لینے کی چاہت، خداوند کی تعلیم کو لینے کی چاہت، دن گزر جائے، رات آ جائے، پر آپ کی چاہت ویسی ہی رہے۔ ایسی اگر آپ کی زندگی ہوگی تب خدا آپ کا کرے، خالی دعا کرنے سے نہیں، خالی کلام پڑھ لینے سے نہیں کہ میں جو ہے نا کہوں کہ بس میں نے پڑھ لیا، میں نے دعا کر لی، بس میری ڈیوٹی پوری۔ نو، اس لیول پہ آپ کا معیار آئے گا، جیسے خدا کے لوگوں کا معیار رہا، اسی سے آپ کو برکت ملے گی، ویسے آمین۔ اور بائبل اسٹڈی میں بیٹھ کے آپ چیزیں سیکھیں، یعنی ہمارے ٹیچر تعلیم دے رہے ہوتے تھے اور ہمارے اندر ایسے مکاشفات کھل رہے ہوتے تھے، یعنی ہم کہیں اور ہی پہنچے ہوتے تھے۔ جیسے یہ Core i3 لیپ ٹاپ، اس میں 3 برین ہیں،
اس کا ایک دماغ نہیں ہے، اس میں 3 دماغ ہیں کہنا جو کنٹرول کرتے ہیں اس کے سسٹم۔ اب میں نے یہ نوٹ کیا کہ سیکھتے وقت ایک میرا برین جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے اور تعلیم کو لے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا برین اس تعلیم کو جوڑ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جو پہلے میں نے لی ہوئی، اور تیسرا برین نئی چیز نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب خدا کے پاس تو 7 وہ ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا 7 دماغ ہے، پر خدا کے پاس ان گنت اینگلز ہیں ایک ہی وقت میں، یہ ادھر بھی لگتا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، پر میرے برین میں یہ چلتا ہے، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم میں تعلیم لے رہا ہوں کسی سے بھی لوں۔ ابھی میں پاسٹر لیری سے 1 گھنٹہ میں نے بات کی ہے، تو پاسٹر لیری جب بول رہے تھے تو وہ مجھے بتا رہے ہیں اور میں لے بھی رہا ہوں، اور ان کی ساری تعلیم کو اپنے جو میرے پاس جمع ہے کلام اسی کے ساتھ جوڑ بھی رہا ہوں، اور اگلا جواب بھی تیار کر رہا ہوں اسی وقت اسی لمحے۔ اس طرح سے آپ کا برین فنکشن کر رہا ہوں، اور اس سے بھی آگے کر رہا ہوں، یعنی ہمارے ٹیچر کا اس سے بھی آگے میں نے آبزرو کیا، اور یسوع مسیح تو بہت ہی آگے۔ تو اس لیول پر اگر آپ کا دماغ چلا جائے گا پھر آپ اس طرح کی برکت پائیں گے جیسی سلیمان بادشاہ نے پائی، داؤد بادشاہ نے پائی۔ خدا اپنے لوگوں کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، بس ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا یہ دولت کے بغیر رہے گا میرے ساتھ، کہ میں دولت ہے تو یہ ہے، ایسے نہیں بس اس میں سے نکل گئے تو پھر اوپر ہی رہنا ہے، پھر وہ غریب نہیں ہونے دے گا، صرف ٹیسٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، یقین کریں یہ ٹیسٹ ہے، نہیں تو وہ ایوب کو بحال نہ کرتا۔ اگر وہ غریب ہی دیکھنا چاہتا تو کہتا ایوب تو غریب ہی رہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے دوگنی برکت دی ہے کہ نہیں دی، یعنی زیادہ امیر کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آیت لیتے ہیں، زبور میں آیت ہے، خداوند کی خوشنودی اس کے بندہ کی اقبال مندی میں، یعنی یہ اگر وہ پوچھے نا خدا کی کیا مرضی ہے میرے بارے میں تو جواب لے لے، پہلے لکھا ہوگا، اور بھی بے شمار خدا کی مرضی ہے ہمارے بارے میں، بہت کچھ وہ چاہتا ہے، پر ایک بات وہ یہ بھی چاہتا ہے کیا کہ میرا بیٹا نا سب سے اونچا نظر آئے، آپ سب کو سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری خوشنودی، خدا نے یہ لکھ دیا زبور میں کہ میری خوشی، میری مرضی، میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں سر بنایا، تم نہیں بنایا، میں تمہیں سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا، سب قوموں سے زیادہ آگے لے جائیں گا، اور میں نے تمہیں سر بنایا، تم نہیں بنایا۔ تم لوگوں کو نوکریاں دو، تم خود نوکری کر رہے ہو۔ تو یہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ سلیمان بادشاہ نے کی نوکری کی نہیں، داؤد بادشاہ نے خدا کے ساتھ ثابت کی وفاداری، اس کے بچے کیسے آگے نہ بڑھے۔ صادق دن بھر رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، اس سے اس کی اولاد کو برکت ملتی۔ ایک بھائی ایماندار نے مجھے کہا کہ آپ کے والد کی ساری نیکیوں کا اجر آپ اور آپ کا ایک بھائی ہے جو خدمت ہے، یہ آپ مجھے سمجھ لگ گئی آپ کی ساری سٹوری سے، کہ آپ کے باپ نے اگر کوئی نیک کام کیے ہیں نا اس وجہ سے آپ خدمت میں آئے، خدا کو پسند آ گیا کہ یار اس کا بیٹا میں نے لینا ہے۔ آپ نے ایسے کوئی کام کیا کہ خدا کہے آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ جو بچہ ہے نا اس نے میرا سورما بننا، خدا خود سلیکٹ کر لے، پر پہلے باپ تو اس لیول کا ہو۔ باپ اگر نلائق ہوا خدا کہتا ہے اس کو لے جاؤ، اس کا باپ خرابی کرتا رہا، اس میں بھی اثر، اس میں بھی ہوں گے اثر، آؤٹ نہیں چاہیے۔ پر اگر ماں بہت اچھی ہے، کسی ایک سائڈ سے جو خدا کو کوالٹیز پتہ وہ لے لیتا ہے، کئی جگہوں پہ وہ خود ڈال دیتا ہے، ماں باپ نہ بھی اتنے اچھے ہوں تو وہ کنورٹ کر لیتا ہے، وہ وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے جہاں پہ بولتا نہیں۔ یہ خدا کی کیپیسٹی ہے۔ اب میں آگے وہ ڈفرنٹ اینگل ہے، اور میں نے بتا دی کہ کہیں اس میں پھنس نہیں جانا، مرضی اس کی ہے، وہ اس کو آتا ہے، پر موسٹلی اس کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، میجورٹی زیادہ تر خدا ایسے ہی کرتا ہے کہ پیرنٹس اچھے ہوں گے تو ان کے بچوں کو لے لیتے ہیں، پر کئی دفعہ چند کیسز میں، تھوڑے کیسز میں خدا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے جہاں پہ بکھیرا نہیں، گویا نہیں، پر خدا نے کہا ادھر سے نکالو، میں اس کو تیار کرنا۔ مبارک وہ ہے جیسی بھی کیپیسٹی ہو، جیسے بھی پیرنٹس ہوں، اچھے ہوں نہ ہوں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں نہ چلنے والے ہوں، پر وہ خدا کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ آگے چلیں، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، 10 منٹ ابھی ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے ابھی تک کی ساری باتوں کے حوالے سے؟ بس 5 منٹ، کچھ بھی کچھ بولنا چاہتا ہے ابھی تک جو بھی آپ نے سیکھا، صرف ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے یہ سیکھا تھا کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی، کیا سیکھا؟ سلیمان بادشاہ کی یہ ساری باتوں سے
جو بھی میں نے ڈسکس کیا اور میں نے آپ کو روحانی مطلب بتایا. یہاں پہ تو لکھ دیا گیا, سلیمان بادشاہ نے کہہ دیا اور لکھا گیا اس کی زندگی کے سارے واقعات, پر میں نے اس کے روحانی مطلب آپ کو دیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے بے شمار کام, بے شمار قربانیاں, حساب ہی نہیں کیا جا سکتا کتنی بکریاں کتنے بھیڑے ذبح کر دیے خدا کے ہاتھ. کتنا اہم پہلو, کوئی کچھ کہنا چاہے کسی جو ہے پہلو کے اوپر جو میں نے ابھی تک بتایا, عہد کا صندوق کیا ہے. یس بالکل, ایون کہ اس چیپٹر کے اسٹارٹ سے ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے ایک ایک بات میں آپ نے روحانی مطلب کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے.